اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے بہا خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنس آج اتنی ترقی اور متعدد تجربات کرنے کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خواتین و حضرات، شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مختلف ممالک میں تو اسے مختلف قسم کی بیماریوں کے توڑ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کرے تو پھر یہ شہد 1000 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر فرق آتا ہے، جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی چیز خراب بھی نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھیوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح کبھی آپس میں نہیں لڑتی بلکہ آپس میں محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہیں۔ شہد کو ہزاروں برس سے طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں یہ روایت برقرار ہے۔ شہد کو گلے کی خراش دور کرنے، بدہضمی دور کرنے، گرمی دور کرنے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مغربی ممالک میں تو شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں کے درد اور سوجن کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال خون کی کمی، دمہ، گنجا پن، تھکاوٹ، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، کیڑے کا کاٹا، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور ٹی بی جیسے امراض میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں جو چھتے بناتی ہیں ان میں 8 قسم کے خانے ہوتے ہیں جو مثلث سے لے کر 10 خانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں صرف ایک 6 خانوں والی شکل ایسی ہے جس میں 1 ملی لیٹر کا بھی خلا نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر خانہ دوسرے خانے سے مکمل طور پر الگ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، شہد کا ایک چھوٹے چائے کے چمچ میں 5000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے، جبکہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں عام طور پر 8 کا حساب بناتے ہوئے سفر کرتی ہیں، لیکن شہد کی تیاری کے دوران یہ مختلف انداز سے سفر کرتی ہیں۔ ان میں گائیڈ مکھیاں ہوتی ہیں جو ان کو راستہ دکھاتی ہیں اور اس طرح یہ میلوں کا سفر بآسانی طے کر لیتی ہیں۔ یہ مکھیاں بہت ہی منظم انداز سے ایک معاشرے کی صورت میں رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کے تابع ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی روزانہ 15,000 انڈے جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں جس کے لیے تقریباً 30,000 کی فوج مقرر ہوتی ہے۔ مکھیوں کی ایک جماعت آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں شہد کے ذرائع دیکھ کر آتی ہیں۔ شہد کے ذرائع دیکھ کر آنے والی مکھیاں مخصوص حرکات کے ذریعے ساتھی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہیں کہ کس سمت میں کتنا سفر کرنا ہے۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی ہے اور اپنے پیٹ میں شہد جمع کر کے اسے یادداشت کے ٹھکانے پر پہنچا دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مکھیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی مکھیاں موجود ہوتی ہیں، اور جو مکھی کوئی مضر صحت چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر اس مکھی کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اس طرح صرف خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے۔ اس نعمت خداوندی کو ہم بآسانی حاصل کر کے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔